جہلم کے ایک چھوٹے سے قصبے میں علی نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ اسے دن میں خواب دیکھنے کی عادت تھی اور یہی کہتا رہتا کہ ہمیشہ کل نیا ہوتا ہے۔ علی کو ایک ناکام انسان سمجھا جاتا تھا۔ وہ کاروبار میں، محبت میں اور یہاں تک کہ روزمرہ کے آسان کاموں میں بھی ناکام ہو چکا تھا، جبکہ لوگ اس کے نقصانات اور لاپرواہی کی وجہ سے اس پر تنقید کرتے رہتے تھے۔ علی ہمیشہ مسکرا کر کہہ دیتا کہ ہمیشہ کل نیا ہوتا ہے۔ یہ قصبہ ایک پہاڑ کی بنیاد پر تھا۔ اس کی چوٹی پر ایک شاندار پھول گولڈن ایزیلیا کا پودا تھا جو زندگی میں صرف ایک بار کھلتا ہے۔ اس پھول کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس پھول کو توڑنے میں کامیاب ہوگا، گاؤں والے مل کر اس کی ایک خواہش پوری کریں گے۔ تاہم پہاڑ بہت دشوار گزار تھا۔ بے شمار لوگوں نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ایک شام جیسے ہی سورج نے قصبے پر سنہری کرنیں ڈالی، علی نے پہاڑ پر چڑھنے اور گولڈن ایزیلیا لانے کے لیے اپنے ارادے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے مذاق اڑایا، علی جو اپنی دکان بھی ٹھیک سے نہیں چلا سکتا، پہاڑ پر چڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن اگلی صبح سویرے علی نے اپنا سفر شروع کیا۔ راستہ کٹھن تھا، پھسلن، ڈھلوانے، گہری کھائیاں اور خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنی پہلی کوشش میں اس نے بمشکل آدھا رستہ طے کیا اور تھک ہار کر گاؤں واپس چلا گیا۔ جیسا کہ توقع تھی، گاؤں والوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ انہوں نے طنز کیا کہ علی پھر سے ناکام ہو گیا۔ تاہم علی بے خوف تھا۔ اس نے حسب معمول پر امید انداز میں کہا، ہمیشہ کل نیا ہوتا ہے۔ پھر علی نے کئی بار چڑھنے کی کوشش کی۔ ہر کوشش کے ساتھ اس نے کچھ نیا سیکھا۔ اس نے خطرناک اور آرام کرنے والے مقامات کو نوٹ کیا اور یہاں تک کہ سخت چڑھائی کے لیے اپنے جسم کو تربیت دینا شروع کر دی۔ ہر ناکامی سبق بن گئی، ہر زخم اس کی استقامت کا نشان بن گیا۔ ایک سال گزر گیا۔ شہر کے لوگ علی کو باہر نکلتے اور شکست کھا کر لوٹتے دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ تاہم انہوں نے ایک تبدیلی محسوس کرنا شروع کی۔ ہر کوشش کے ساتھ علی زیادہ دیر تک باہر رہا اور کم زخمی ہوا۔ ایک شام علی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ فاطمہ نامی ایک بزرگ عورت اس کے پاس آئی۔ وہ گاؤں میں سب سے زیادہ عقل مند کے طور پر جانی جاتی تھی۔ اس نے پوچھا، نوجوان، تم کیوں کوشش کرتے رہتے ہو؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ علی نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، ہر کل ایک نیا موقع، ایک نیا سبق لے کر آتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن میری کامیابی کا دن ہوگا۔ فاطمہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تمہارا جذبہ قابل تعریف ہے۔ اس نے تحفے کے طور پر ایک قرآنی دعا بتائی اور کہا کہ جب تمہیں لگتا ہو کہ تم اپنی آخری حد تک پہنچ چکے ہو تو اسے پڑھ لینا، لیکن یاد رکھنا، اس کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھو گے تو تمہارا حوصلہ بڑھے گا۔ فاطمہ کے الفاظ اور تحفے سے حوصلہ پا کر علی ایک بار پھر روانہ ہوا۔ اس بار اس کے سفر میں زیادہ وقت لگا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، یہاں تک کہ شہر کے لوگوں نے اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ لیکن ایک خوبصورت صبح دور سے ایک شخص آتا نظر آیا۔ جیسے جیسے یہ قریب آیا، شہر کے لوگوں نے علی کو پہچان لیا، جس کے ہاتھ میں ایک سنہری پھول تھا جو صبح کی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ تمام مشکلات کے خلاف اس نے گولڈن ایزیلیا حاصل کر لیا۔ شہر خوشی سے گونج اٹھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ قسمت نہیں بلکہ علی کی مسلسل کوشش اور اللہ پر یقین تھا جو اسے کامیابی کی طرف لے گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کی خواہش کیا ہے تو علی نے مسکراتے ہوئے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ ہر کوئی اپنا کل تلاش کرے اور اس سے کبھی ہمت نہ ہارے۔ اس دن سے گاؤں بدل گیا۔ لوگ زیادہ ثابت قدم، زیادہ پر امید اور کبھی ہمت نہ ہارنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کوشش اور یقین کی طاقت میں ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔